امریکن B-2 بمبار طیارے اور بنکر بسٹر بم بھی ایران کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ایران کی جوہری تنصیبات محفوظ ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تباہ کن امریکی B-2 بمبار طیارے ایرانی فضاؤں میں آئے۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان پر بنکر بسٹ بم گرائے اور چلتے بنے۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے فتح کے شادیانے بجانا شروع کر دیے اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات ختم کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ امریکی میڈیا نے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک کر دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ابتدائی امریکی انٹیلیجنس اندازے کے مطابق ایران پر امریکی حملوں میں جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئی۔ امریکی حملوں سے ایرانی جوہری پروگرام صرف کچھ مہینوں کے لیے پیچھے ہو گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ابتدائی امریکی انٹیلیجنس جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ ہفتے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے بنیادی مواد تباہ نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق یہ ابتدائی جائزہ رپورٹ امریکی محکمہ دفاع کی انٹیلیجنس ایجنسی نے تیار کی ہے۔ یہ رپورٹ امریکی حملوں کے بعد سینٹرل کمانڈ کی طرف سے کیے گئے جنگی نقصان کے تخمینے پر مبنی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران پر امریکی حملوں کے نتیجے میں مقامات کو پہنچنے والے نقصان اور ایران کے جوہری عزائم پر ان حملوں کے اثرات کا تجزیہ ابھی جاری ہے اور جیسے جیسے مزید انٹیلیجنس دستیاب ہوگی نتائج میں تبدیلی ممکن ہے۔ تاہم ابتدائی نتائج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات سے متضاد ہیں جن میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملوں سے ایران کی جوہری افزودگی کی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی کہا تھا کہ ایران کے جوہری عزائم تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس انٹیلیجنس رپورٹ سے واقف 2 افراد کا کہنا ہے کہ ایران میں یورینیم افزودگی کے ذخیرے کو تباہ نہیں کیا جا سکا۔ ان میں سے ایک فرد کے مطابق ایران کے پاس سینٹری فیوجز بڑی حد تک برقرار ہیں، تو اندازہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ سے زیادہ صرف چند مہینے پیچھے دھکیلا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ کا کہنا تھا کہ مبینہ ابتدائی اندازہ بالکل غلط ہے اور اس کی ٹاپ سیکرٹ کے طور پر درجہ بندی کی گئی تھی، لیکن انٹیلیجنس کمیونٹی میں ایک گمنام نچلے درجے کے شکست خوردہ کے ذریعے امریکی میڈیا کو لیک کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مبینہ تجزیے کا افشا ہونا صدر ٹرمپ کو نیچا دکھانے اور ان بہادر لڑاکا پائلٹوں کو بدنام کرنے کی واضح کوشش ہے جنہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین مشن انجام دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے بھی امریکی میڈیا رپورٹ سے مسترد کر دی اور کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کیا ہے۔ بمباری کو تباہ کن نہ کہنے والے صدر ٹرمپ کی کامیابی کے خلاف ہیں۔ اس سے قبل عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے باوجود بھی ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد امریکی میڈیا پر چلنے والی خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے میڈیا اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں جن مقامات پر ہم نے حملہ کیا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور سب کو اس کا علم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ صرف جعلی خبریں ہی کچھ اور دعویٰ کرتی ہیں تاکہ ہماری کارکردگی کو کمزور ظاہر کر سکیں۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ اس جھوٹ کو پھیلانے میں خاص طور پر CNN، ABC اور NBC کے صحافی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایوان میں مواخذہ کیا گیا۔ ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک ڈیموکریٹ رکن کانگریس آل گرین نے پیش کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے لیے صدارتی اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک پیش کرنے کے لیے ٹیکساس کے رکن اسمبلی کی قرارداد پر ڈیموکریٹس بھی منقسم نظر آئی۔ ادھر ڈیموکریٹک اراکین نے ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ تو بنایا، مگر زیادہ تر نے مواخذے کی حمایت سے گریز کیا۔